وجہ یہ ہے، یاد رکھیں، کہ جو آدمی بدعات ایجاد کرتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کے مقام پہ سمجھ رہا ہے۔ کیا معنی؟ یہ حج کے دن کس نے مقرر کیے ہیں؟ ہاں جی، رمضان کا مہینہ کون مقرر کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کون مقرر کرتا ہے؟ عرفات کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ قربانی کا دن کون مقرر کرتا ہے؟ صفا مروہ کا حکم کون دیتا ہے؟ تو یہ سب حکم اللہ دیتا ہے۔ اب جب وہ نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، میلاد ایجاد کر رہا ہے، یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ایجاد کر رہا ہے، اور دن مقرر کر رہا ہے کہ 10 دن محرم کے ماتم کرنا ہے، 12 کو ہم نے میلاد بنانا ہے، 11 کو 11ویں کرنی ہے، تو یہ مقرر کرنے کا اختیار تو اللہ کو تھا، اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوتار اور خدا کے مقام پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے نعوذ باللہ، وہ اللہ کے نبی میرے مدنی پاک کی سنت اور دین کا بھی انکار کرتا ہے کہ شاید دین مکمل نہیں ہوا نا، یہ چیزیں رہ گئی تھیں جو حضور نے ہمیں نہیں بتائیں۔ دین مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھے سچی بات کرو، دین مکمل ہو گیا ہے؟ اچھا، حضور نے وضو کرنا سکھلایا؟ حضور نے استنجا کرنا سکھلایا ہے؟ حضور نے انگلیوں میں خلال کرنا سکھلایا ہے؟ حضور نے اپنی بیٹیوں کو ایام حیض کے بعد پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ نفاس سے پاک ہونے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ حضور نے بچوں کو دودھ پلانے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ حضور نے مسح کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ حضور نے پانی نہ ہو تیمم کا طریقہ سکھلایا ہے؟ ہر چیز اللہ کے نبی نے سکھلا دی، صرف میلاد نہیں سکھلایا۔ اگر یہ دین تھا تو حضور نے کیوں نہیں سکھلایا؟ مانا حضور پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر دین میں نئی بدعت کیسے ایجاد کر رہے ہیں؟